نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں۔ محترم سامعین مکرم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے حوالے سے اور خاص طور پر 18 ذی الحجہ کے حوالے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے اور ان کی شہادت کا عظیم سانحہ امت مسلمہ نے اس کا سامنا کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، 5ویں نمبر پر اسلام قبول کیا اور ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس اعتبار سے ذو الہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں اسلام کی وجہ سے انہوں نے فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ سعادت حاصل ہے جو روئے زمین پر کسی اور کو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس سے پہلے اس کے بعد کا تو تصور ہی نہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ہوئیں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی باحیا انسان تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں بھی عثمان سے حیا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد مواقع پر اسلام کی ایسی خدمت فرمائی کہ جو ایک بہت بڑا تاریخ کا حصہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے جو کسی اور کے لیے شاید اس انداز میں کسی کو حاصل نہ ہوئی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، جو شخص مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے پانی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معروف کنواں بیر روما کے نام سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ پڑ رہی ہے، جو فلاں زمین کا حصہ خرید کر مسجد کی توسیع کے لیے شامل کر دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے ٹکڑے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے وہ خرید کر مسجد میں شامل کر دیا اور مسجد کی توسیع فرما دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش الاسرہ تنگی والے لشکر میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے پرزور انداز میں صحابہ کرام سے چندہ مانگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک جانب عرض کیا، میری طرف سے 1000 اونٹ۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسری طرف منہ پھیر کر چندہ مانگا تو پھر حضرت عثمان اس طرف چلے گئے اور پھر عرض کیا کہ 1000 مزید شامل فرما لیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تیسری طرف منہ فرما کر صحابہ سے چندہ مانگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب جا کر پھر کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 اونٹ میری جانب سے باحلاسیہ و اقتابیہ بما ساز و سامان میں عثمان مسلمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 یوم تک گھر میں باغیوں نے محصور رکھا اور حالت محاصرہ میں ان سے خلافت دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعتراضات کے جواب دیے جو تاریخ میں مفصل موجود ہیں، یہ موقع نہیں ان اعتراضات کے جوابات کا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ اپنے اعزاء اقارب کو نوازتے ہیں، ان پر نوازشی کرتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں یہ سرکاری خزانے سے کرتا ہوں تو یہ برا ہے، اور اگر میں اپنی جیب سے کرتا ہوں تو یہ میں خلافت سے پہلے بھی اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ اس سے پہلے بھی جاری تھا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں 40 دن تک محصور رکھا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا، کھانا پینا بند کیا گیا، بالآخر ان کو 18 ذی الحجہ کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام میں موجود تھے اور آپ فتنوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو فتنوں کے متعلق بتا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں ایک شخص فمر رجل مقنع من ثوب، ایک آدمی جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا گزرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص، حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ شخص فہذا یومئذ علی الہدی، یہ آدمی اس دن حق پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے جا کر دیکھا فاذا ہوا عثمان بن عفان، وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ میں نے ان کے چہروں کو فاقبلت علیہ بوجہہ، حضور علیہ السلام کی طرف چہرہ موڑ کر عرض کیا یہ آدمی، آپ نے فرمایا ہاں یہ آدمی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور باغی بالکل ناحق پر تھے، انہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا، بالآخر ان کو 18 ذی الحجہ کو ان کو گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اور جب شہید ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی ان الفاظ پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو آپ نے ان کے الفاظ یہ تھے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے، جس طرح ہمارے ملک کے نامور حضرات کے لیے ملک میں چھٹی بھی کی جاتی ہے اور نشریاتی ادارے ان کو ان کے متعلق نشریات کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات خلفائے راشدین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے، چھٹی بھی ہونی چاہیے، اور اس پر تمام نشریاتی ادارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل و مناقب بھی نشر کرنے چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔